خداوند تعالی سورہ نساء آیت 115 میں فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ خدا فرما رہا ہے جو بھی رسول کے راستے کی مخالفت کرے گا، جو بھی رسول سے لڑائی جھگڑا کرے گا، جو بھی صراط رسول سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے پر چلے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی صراط رسول کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنائے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ جب اس پر ہدایت واضح ہو گئی ہے، جب اس پر حق کا راستہ واضح ہو گیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے گا اس راستے کی جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، یعنی مومنین کے راستے کو چھوڑ دے گا، رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دے گا جب اس پر ہدایت واضح ہو گئی ہے۔ خدا کیا فرماتا ہے جو راستہ چھوڑے گا اس کے لیے خدا کا کیا حکم ہے؟ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، خدا اس کو اسی راستے کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا جس راستے کو اس نے چنا ہوگا۔ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، جس ولی کو اس نے چنا ہوگا، جس راستے کو اس نے چنا ہوگا، خدا اسی راستے کے ذریعے سے اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جہنم کا راستہ اس کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، وہ سیدھا جہنم جائے گا، اور یہ بہت خطرناک اور خوفناک جگہ ہے۔ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، قانون ہے اللہ کا، سنت خدا ہے، جو بھی رسول کے راستے کو چھوڑے گا، کوئی اور راستہ اپنائے گا، خدا اس کے لیے جہنم کا راستہ میں انتخاب کر دے گا۔ اگر رسول اس معاشرے میں زندہ ہیں تو یہ قانون موجود ہے کہ جو رسول کو چھوڑ رہا ہے اور کفار کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی اور راستہ انتخاب کر رہا ہے، خدا فرما رہا ہے جہنم تمہارا راستہ ہے، اور خدا اسی راستے کے ذریعے سے انہیں تباہ کرے گا۔ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، اب جب رسول موجود نہیں ہے، اب بھی وہی قانون ہے اللہ کا، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی رسول سے مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى۔ آج بھی خدا کا یہی قانون ہے، اگر تم رسول کے راستے کو چھوڑ دو گے، اگر صراط رسول سے ہٹ جاؤ گے، خدا فرما رہا ہے نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، ہم تمہیں اسی راستے کے ذریعے تباہ کر دیں گے، جس گڑھے کو تم کھود رہے ہو اسی گڑھے میں تمہیں گرا پھینکیں گے، جس پٹے کو تم گلے میں ڈال رہے ہو، جو ہار تم پہن رہے ہو، ہم اسی ہار کو اتنا کس دیں گے کہ تمہیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے رسول کے ساتھ مخالفت کی، کیونکہ تم نے رسول کی اطاعت نہیں کی، رسول کی مخالفت کی، خدا فرما رہے تباہ و برباد کر دیں گے۔ رسول کے زمانے میں قانون، رسول کے بعد قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے یہ قانون موجود ہے، تباہ و برباد کر دے گا۔ امام علی علیہ السلام کے راستے کو اگر چھوڑو گے اور کوئی اور راستہ اپناؤ گے، خدا فرماتا ہے اسی راستے کے ذریعے۔ آج دیکھیں ہم پرکھیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، آیا کہیں رسول کے صراط کی مخالفت تو نہیں کی ہے؟ آیا رسول کے راستے کو چھوڑا تو نہیں ہے؟ کسی اور کے راستے کا انتخاب تو نہیں کر دیا ہم نے؟ کیا ہمارے معاشرتی قانون اس بات کی گواہی دیتے کہ ہم رسول کے راستے پر ہیں؟ کیا ہمارا آئین، کیا ہمارا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم رسول کی صراط پر چل رہے ہیں؟ اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے تو پھر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہمارے قوانین، اگر ہمارے احکام، اگر ہمارا معاشرہ، اگر ہمارا آئین اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم صراط رسول پر چل رہے ہیں، تو پھر خدا فرما رہا ہے نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، جس کا راستہ انتخاب کرو گے اسی کے ذریعے تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اگر رسول کا راستہ نہیں اپنایا، مغرب کا راستہ اپنا لیا، اگر رسول سے قوانین نہیں لیے، یہود سے قوانین لے لیے، اگر رسول سے عدالت نہیں لی ہے، مغرب سے عدالت لے لی ہے، اگر رسول سے نظام نہیں لیا، مغرب سے نظام لے لیا، اگر رسول سے تم نے
تعلیمی نظام نہیں لیا اور مغرب سے لے لیا ہے، خدا اسی نظام کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ نولیہ ما تولا، رسول کے حاکم مانو، رسول کے علاوہ تمہارا کوئی حاکم نہیں۔ اگر رسول کو حاکم نہیں مانو گے، جس کو حاکم مانو گے، خدا فرما رہا ہے اسی حاکم کے ذریعے تمہیں جہنم کے نہانے پر لے گا، اسی حاکم سے تباہ کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو حاکم نہیں مانا، امام علی کو حاکم نہیں مانا، خدا فرماتا ہے تباہ و برباد کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ جب چھوڑا تم نے راستہ، خدا اسی راستے کے ذریعے سے تباہ کر۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں اہل کوفہ نے مولا کو چھوڑا، علی کی بیعت نہیں کی، علی کے راستے کو چھوڑا، خدا نے ایسا ظالم حاکم مسلط کیا کہ پھر اسی ظالم کے ذریعے سے یہ لوگ تباہ و برباد۔ اسی لیے خدا نے فرمایا، ایک سنت خدا ہے، من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، جو بھی کسی ظالم کی مدد و معاونت کرے گا، خدا اسی ظالم کو ان کے اوپر حاکم قرار دے گا، پھر یہ اسی ظالم کے ذریعے سے تباہ ہو جائے گا۔ تم نے رسول کو چھوڑا، کسی اور ظالم کی مدد کی، خدا اسی ظالم سے تمہیں تباہ کرے گا۔ تم نے علی کو چھوڑا، کسی اور ظالم کی مدد کی، خدا اسی ظالم کے ذریعے سے تمہیں نابود کرے گا۔ آج اس زمانے میں جب رسول کے قوانین نہیں اپنائے گئے، جب رسول کو حاکم نہیں مانا گیا، جب علی کو حاکم نہیں مانا گیا، کوئی اور حاکم کا انتخاب کیا، اور خدا نے فرمایا من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، تم نے ظالم کی مدد کی، خدا اسی ظالم کو تمہارے اوپر سوار کر دے گا۔ اور پھر خدا کا یہ فیصلہ ہے، خدا اسی ظالم کے ذریعے سے تمہیں تباہ و برباد